अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर इस्लामियात क्लास 7 उर्दू मीडियम में है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि चंद जगहों पर एक एक दो खाली जगह हमने या एक दो सवाल ऐसे हैं कि उनके जो जवाबात थे उस पर हमें डाउट था, तो हमने खाली छोड़े हैं। वो आपने खुद सर्च करने हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी आंसर दिए गए हैं वो इसी किताब से लिए गए हैं। इस्लामियात की जो बुक है जमायत अफ्तम की, इसी किताब के ही जवाबात हैं और इस अल्फाज भी इसी किताब से लिए गए हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मंदरजा झील में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, यानी तीन ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो उन तीनों में से जो सही वाला है हमें उसका सिलेक्शन करना है। दुनिया भर के मुसलमान देश बुनियादी अकायद पर ईमान रखते हैं, तो दुनिया भर के मुसलमान 5 बुनियादी अकायद पर ईमान रखते हैं। खालिक कायनात ने अपने इन मुंतखब बंदों को देश का नाम दिया है। खालिक कायनात ने अपने इन मुंतखब बंदों को नबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया है। अल्लाह ताला ने हर देश में नबी भेजा, अल्लाह ताला ने हर उम्मत में नबी भेजा। जिसने नबी की अताहत की गोया उसने देश की अताहत की, गोया उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की अतायत की। तमाम नबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश थे, तमाम नबी व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। सही और गलत का इंतखाब करना है। दीन की तालीमात हम तक नबियों और रसूलों के जरिए ही पहुंची हैं। ये सही है या गलत? तो ये सही है। दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ अकीदे तौहीद पर ईमान लाना काफी है। ये गलत है। अकीदा ख़त्म नबुव्वत का ताल्लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदा रसालत का तकाजा है कि नबी की अताहत और पैरवी ना की जाए, तो ये गलत है। नबियों और रसूलों को पैगंबर कहना दुरुस्त नहीं, ये भी गलत है। खाली जगह फुल करने हैं सही अल्फाज लगाकर। रसूल के लफ्जी मानी देश हैं पैगाम पहुंचाने वाला। रसूल के लफ्जी मानी पैगाम पहुंचाने वाला या रसालत देने वाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला देश की आखिरी कड़ी है, सिलसिला नबुवत की आखिरी कड़ी है। अकीदा रसालत का तकाजा है कि नबी की मुकम्मल पैरवी की जाए। अताहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देश की अताहत है अल्लाह ताला की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई देश नहीं आएगा, अब कयामत तक कोई पैगंबर या नबी नहीं आएगा। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इबादत के मानी देश के हैं, इबादत के मानी बंदगी के हैं। इंसान की जिंदगी का हर फेल व अमल अल्लाह ताला के अहकामात से देश होना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात से बरा हुआ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की देश करें, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताहत करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज देश इबादत हैं, तो नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज बुनियादी इबादत हैं। इनका हर वो फेल व अमल जिससे अल्लाह ताला की देश हासिल हो इबादत है, अल्लाह ताला की रजा हासिल हो इबादत है। दुरुस्त और गलत का इंतखाब करना है। दीन इस्लाम नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ही को इबादत समझता है, तो ये गलत है। इस्लाम इंसान की पूरी जिंदगी को इबादत में तब्दील करना चाहता है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इबादत बंदों के हुकूक अदा न करने का नाम है, ये गलत है। तमाम इखलाकी खूबियों को इख्तियार कर लेना भी इबादत के मानों में आता है, ये भी दुरुस्त है। इस्लाम के नज़दीक इबादत अदाए फ़र्ज नहीं है और ये गलत है। खाली जगह फिल करने हैं। इबादत अरबी जुबान के लफ्ज देश से निकला है, इबादत अरबी जुबान के लफ्ज अब्द से निकला है।
عبادت کے معنی بندگی، ڈیش اور تعمیل حکم کے ہیں، تو عبادت کے معنی بندگی، غلام ہونا اور تعمیل حکم کے ہیں۔ نماز ڈیش سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسلام ایک ڈیش نوعیت کا مذہب ہے۔ تو ان دونوں میں تھوڑی کنفیوژن تھی مجھے، تو بک میں ان کا صحیح آنسر نہیں مل رہا تھا، تو یہ میں نے خالی چھوڑ دیے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ڈیش کی روح اور جان ہے، دعا جسم کی روح اور جان ہے۔ دعا ڈیش اور ڈیش کے دروازے کی کنجی ہے۔ دعا مغفرت، رحمت اور برکت کے دروازے کی کنجی ہے۔ دعا کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں۔ دعا عبادت کا ڈیش ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ دعا نہ مانگنا غرور کی علامت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بالکل صحیح ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں سے مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اسے پکاریں، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی عمل عزیز نہیں، بالکل درست ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ قبولیت دعا کی اساس کیا ہے؟ قبولیت دعا کی اساس خلوص نیت ہے، یعنی اگر نیت صاف ہو تو دعا قبول ہوگی۔ رحمت کے دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ رحمت کے دروازے دعا کرنے والے کے لیے۔ عربی میں دعا کے معنی ڈیش کے ہیں، عربی میں دعا کے معنی پکارنا کے ہیں۔ دعا مانگنے کے آداب میں شامل ہے، کیا شامل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینا۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ مال کی مخصوص مقدار کو ڈیش کہتے ہیں، مال کی مخصوص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ انسان کے درمیان ڈیش اور ڈیش کا نام ہے، تو زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور معاونت کا نام ہے۔ عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو حضرت ڈیش نے ان کے خلاف جہاد کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لے کر ڈیش ہی کو دی جا سکتی ہے، مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم نو مسلموں کے دل جوئی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ساتھ ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو یہ درست ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا مقصد دولت کو اکٹھا کرنا بتایا ہے، یہ غلط ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ غلط ہے۔ زیر کفالت لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ درست ہے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن بھی ہے کہ زیر کفالت لوگ آپ کی والدہ، پیرنٹس یعنی والد، بھائی، بہن یا آپ کا بیٹا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کے اگر زیر کفالت کوئی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ڈیش روز قیام فرمایا، چند روز قیام فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سورت ڈیش نازل فرمائی گئی، سورہ النصر۔ بنو ڈیش اور بنو ڈیش میں بہت سخت لڑائی ہوئی، تو بنو خزاعیہ اور بنو بکر میں بہت سخت لڑائی تھی۔ قریش نے ڈیش شرط منظور کر لی
قریش نے تیسری شرط منظور کر لی، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت ڈیش نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ذیل میں دیے گئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کو دارالامان بنا دیا گیا، تو یہ صحیح ہے۔ بے شک حق نابود ہونے والا ہے، یہ غلط ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 10 روز قیام فرمایا، یہ بھی غلط ہے۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، یہ درست ہے۔ مسلمانوں کا ارادہ مکہ میں داخل ہو کر خون ریزی کا تھا، یہ غلط ہے کہ مسلمان امن پسند لوگ تھے، خون ریزی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ لڑائی کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کنکریاں دشمن کی طرف پھینکیں تو مٹھی بھر۔ غزوہ حنین کا ذکر سورت ڈیش میں بیان ہوا ہے، سورہ التوبہ میں۔ اسلامی لشکر 1,000 مجاہدین پر مشتمل تھا، 12,000 مجاہدین پر۔ بنو ڈیش اور بنو ڈیش کے اسلام کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی، بنو حویزان اور بنو ثقیف کو اسلام کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو یہ فتح سستے داموں نہ پڑی۔ درست اور غلط کا انتخاب کریں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک شہر ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ دشمن کا لشکر 2,000 افراد پر مشتمل تھا، یہ غلط ہے۔ مسلمان خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، یہ بھی غلط ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، یہ صحیح ہے۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تبوک مدینہ سے تقریباً 150 میل دور واقع ہے، تو 500 میل۔ غزوہ ڈیش میں مسلمانوں نے رومیوں کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا۔ غزوہ موتا میں کیسر روم نے 1,000 افراد پر مشتمل لشکر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، تو وہ تھا 40,000۔ حضرت ڈیش نے اپنے گھر کا سارا سامان خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دیا، تو وہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی لشکر ڈیش دن تبوک پہنچا، اسلامی لشکر 13-14 دن میں تبوک پہنچا۔ کالم ملانے ہیں۔ کیسر روم ہر کل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا۔ آس پاس کے قبائل نے صلح کی پیشکش کر دی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب جہاد کا حکم ملا تو فصل بالکل تیار تھی۔ ہرقل نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کسی لشکر سے لڑنا نہیں پڑا۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اسلام میں حج سن 1 ہجری میں فرض ہوا، تو اسلام میں حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ کی 1 تاریخ کو حج کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو۔ مسلمانوں کے ہمراہ قربانی کے 1 جانور تھے، مسلمانوں کے ہمراہ قربانی کے لیے 100 جانور تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام 1 تھا، تو اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ میں اپنے چاچا 1 کا سود معاف کرتا ہوں، میں اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ کالم ملانے ہیں۔ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔ اب کسی وارث کے لیے
वसीयत जायज़ नहीं, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। मौजूदा लोग गैर मौजूदा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। खाली जगह फिल करने हैं। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजने का मकसद इंसानों को देश की राह दिखाना था, इंसानों को हक की राह दिखाना था। अल्लाह सुब्हान ताला ने खुतबा हज के दौरान देश वाली आयत नाज़िल फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की तरफ इशारा कर दिया था। सूरत अल माइदा। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा देश मुकम्मल कर दिया और अपनी देश तुम पर तमाम कर दें और तुम्हारे लिए देश को बतौर दीन पसंद किया। तो आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दें और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरा से इजाज़त लेकर हज़रत देश के हुजरे में मुंतकिल हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो गए और कोई नहीं बल्कि वही रफ़ीक आला देश है, वही रफ़ीक आला दरकार है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तकमील दीन वाली आयत है। तकमील दीन वाली आयत है सूरत अल माइदा की। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ कब हुआ? 11 हिजरी में। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बाक़ी तशरीफ ले गए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के उजरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामत की जिम्मेदारी सौंपी। किसे सौंपी थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। खाली जगह फिल करने हैं। सखावत व वसफ है। सखावत वो वसफ है जिसका मकसद देश से दूसरों को फायदा पहुंचाना है, जिसका मकसद खुशी से दूसरों को फायदा पहुंचाना है। अल्लाह ताला के नेक बंदे वो हैं जो इसकी मोहब्बत में देश और देश को खाना खिलाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हजरत देश ने जंग तबूक के मौके पर अपने घर का सारा सामान पेश किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जरूरत से ज्यादा खर्च करने को फजूल खर्ची और देश कहते हैं और इसराफ कहते हैं। बखल को आम जुबान में देश कहा जाता है कंजूस। दुरुस्त जुमलों की निशानदेही करें। बुखल करने वाले मलामत का निशान बनेंगे। बिल्कुल सही है। इंसान का जमाशुदा माल रोज़े क़यामत इसकी हिफाजत करेगा। ये गलत है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कई कई रोज तक खाना नहीं पकता था। ये बिल्कुल दुरुस्त है। एहसान जताकर किसी की मदद करना नेकी को ज़ाया कर देता है। बिल्कुल सही है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तंग दस्ती की जिंदगी गुजारी। ये गलत है। खाली जगह फुल करने हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहले ईमान को देश कहकर पुकारा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहले ईमान को उम्मत वसत कहकर पुकारा। अल्लाह ताला ने जिन्न और इंस को पैदा ही अपनी देश के लिए किया है तो पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। दीन इस्लाम जिंदगी के किसी भी शोबे में देश की इजाजत नहीं देता। अफरात तफरीक। लोगों देश 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 क्योंकि अल्लाह तुम ताला नहीं तकता मगर तुम तक जाते हो। लोगों मियाना रवि इख्तियार करो, मियाना रवि इख्तियार करो, मियाना रवि इख्तियार करो
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں تکتا ہے مگر تم تک جاتے ہو۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھے ڈیش رکھ، باندھے نہ رکھ۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ مساوات کے لفظی معنی ڈیش کے ہیں، تو مساوات کے لفظی معنی برابری کے ہیں۔ سارے انسان خدا کا ڈیش ہیں، سارے انسان خدا کا کنبہ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں باعزت وہی ہے جو زیادہ ڈیش ہے، جو زیادہ متقی ہے۔ دین اسلام نے مساوات کا ڈیش مظاہرہ کیا۔ اس کے جواب میں تھوڑی کنفیوژن تھی، تو اس کا جواب آپ خود سرچ کر لیں، میں نے اسی لیے خالی چھوڑ دیا ہے کویسچن مارک لگا کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش تھے، ایک غیر عرب تھے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے درمیان تمام امتیازات کو جنم دیا، غلط ہے۔ نسل انسانی کا ہر فرد ایک ہی اصل اور اساس رکھتا ہے، یہ صحیح ہے۔ دین اسلام انسانوں میں تفریق کو عظیم گمراہی قرار دیتا ہے، بالکل درست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یا سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یا سیدی عربی لفظ ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، یہ بالکل درست ہے۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے ہمیں ڈیش کرنے کا درس دیا، ہمیں محنت و مشقت۔ محنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیش ہے، محنتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اسلام نے ڈیش کو ایک لعنت قرار دیا، اسلام نے گدھا گیری کو ایک لعنت قرار دیا۔ اے پروردگار، میں ڈیش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دین اسلام اہل ایمان کو ڈیش کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، محنت کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر ہم نے محنت نہ کی تو دنیا کی دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ بالکل درست ہے۔ انبیاء کرام کا شیوا محنت رہا ہے، بالکل درست ہے۔ دنیا میں کچھ پیشے حقیر بھی ہوتے ہیں، غلط ہے۔ بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا جائے، بالکل درست ہے۔ دوسروں سے مانگنا کوئی برائی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ درختوں سے حاصل ہوتی ہے، کیا حاصل ہوتی ہے؟ آکسیجن۔ اسلام نے نصف ایمان قرار دیا صفائی کو۔ اسلام کے مزاج میں ہے خوبصورتی و سادگی۔ یہ کس ملک کی مجموعی معیشت سے گہرا تعلق رکھتا ہے؟ درخت۔ اس کی ہر سطح پر پذیرائی کرنی چاہیے، شجرکاری کی۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ درخت لگانے کا ثواب ڈیش تک ملتا رہے گا، قیامت تک۔ درخت ڈیش کٹاؤ کو روکتی ہے، زمینی کٹاؤ کو۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیش ہے، آلودگی ہے۔ شور و گل بھی ماحول کی آلودگی کا سبب ہے۔ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ حقوق ڈیش طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دین اسلام حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیتا ہے۔ دین اسلام نے بندوں کے حقوق کا تعین کر دیا اور قرابت کے رشتوں کو بگاڑ سے بچو، مہمان کی آمد کو رحمت سمجھا جائے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے دور رہے، یہ بالکل غلط ہے۔
مریض کے پاس بہت دیر تک بیٹھ کر اس کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، غلط ہے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کا حال احوال کرنے کے بعد اسے رخصت ہونا چاہیے۔ والدین کے بعد رشتہ دار ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ہمیں ہرگز غیر مسلموں کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ عبادات حقوق اللہ میں شمار ہوتی ہے، تو یہ درست ہے۔ بانجے کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت اس مناسبت سے تھی بانجے کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ کہاں پر ہوا؟ ہجرت مدینہ سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھجوائے، کیا بھجوائے؟ 1,00,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت تھی ام عبداللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی 65 برس کی عمر میں۔ اچھا، یہاں پر ایک انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں کہ 63 برس، 65 برس اور 67 برس یہ تینوں آپشن میں دیے گئے ہیں، لیکن اگر اسلامیات کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو 65 برس کی نہیں بلکہ 66 برس کی عمر ملے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات 66 برس کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن یہاں جواب میں 66 موجود نہیں ہے، تو 65 کتاب میں دی ہوئی ہے، 65 ہم نے سلیکٹ کر لیا، لیکن جو ایکچول ہے اسلامیات کا اگر مطالعہ کریں تو 66 برس کی عمر میں ہوئی تھی وفات۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش بیوی تھے، کنواری بیوی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے اجرے میں ڈیش دن گزارے، 8 دن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے غزوہ ڈیش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا، غزوہ احد میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت ڈیش نے فرمائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ڈیش میں کما رہی تھی، ڈیش میں کمال رکھتی تھی علم و فضل میں۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم ڈیش میں حاصل کی، کوتوال میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام ڈیش ہے، مسعود ہے۔ اجودن کا موجودہ نام ڈیش ہے، پاک پتن۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شادی ڈیش کی بیٹی سے ہوئی، سلطان غیاث الدین بلبن کی۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی وفات ڈیش ہجری میں ہوئی، 664 ہجری میں۔ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ملتان سے۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کس ہجری سال میں ہوئی؟ تو وہ ہے 569 عیسوی میں، ہجری میں۔ حضرت فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی وفات کس ہجری میں ہوئی؟ تو وہ ہے 664۔ آپ 3 سال تک دیش میں رہے، آپ 3 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ ملتان کا پرانا نام تھا پاک پتن۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ڈیش خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کرد خاندان سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام تھا نجم الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ڈیش میں پیدا ہوئے 1138 عیسوی میں۔ چاچا ڈیش کی وفات کے بعد فوج کی کمان سنبھالی، شیرکوہ کی وفات کے بعد۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 45 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان مقرر کیا گیا تھا شام کا۔ بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ سلوک کیا، کیا سلوک کیا؟ اس
सलूक और रहम करम का मुजाहरा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद किस हुक्मरान के यहाँ मुलाजिम थे? नूरुद्दीन जंगी के यहाँ। बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने में मुसलमानों और ईसाइयों में जो जंगी हुई वो जंगी क्या कहलाती हैं? वो सलेबी जंगी कहलाती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल हुआ मलेरिया की वजह से। मलेरिया की वजह से उसे बुखार हुआ था और तेज बुखार की वजह से वो वफात पा गए थे। इब्न खुल्दून ने छोटी उम्र में ही डेश हिफ्ज कर लिया? कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। इब्न खुल्दून सन डेश में पैदा हुए? 732 हिजरी में। सुल्तान मिस्र ने आपको डेश मुकर्रर किया? आपको काजी मिस्र मुकर्रर किया। इब्न खुल्दून की वफात देश में हुई 808 में। अल्लामा इब्न खुल्दून का मज़ार देश में है? कायरा में। दुरुस्त जवाब के आगे सही दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इब्न खुल्दून इल्म डेश के माहिर थे? इल्म फिक्का के माहिर थे। इब्न खुल्दून का असल नाम था मोहम्मद। अल्लामा इब्न खुल्दून पैदा हुए थे ट्यूनिस में। अल्लामा इब्न खुल्दून ने कितनी उम्र में वफात पाई? तो 76 साल की उम्र में। अल्लामा इब्न खुल्दून को दर्स व तदरीस का मौका मिला कहाँ पर? जामुल ज़हरा में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कहीं पर कोई भी गलती हुई है तो कमेंट्स में इसकी निशानदेही करनी है आपने, और एक दो जगह हमने खाली भी छोड़े हैं ताकि आप सर्च कर सकें उसका सही आंसर, क्योंकि हमें इन आंसर्स पर डाउट था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।